أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق الله العظيم. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، پس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے نہیں ہے کوئی حرج اس پر یہ کہ طواف کرے ان دونوں کا۔ ومن تطوع خیرا، اور جو شخص نیکی میں زیادتی کرے فإن اللہ شاکر علیم، پس بے شک اللہ تبارک و تعالی قدردان ہیں، جاننے والے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جس کو ہم نے نازل کیا، واضح دلائل اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے بیان کیا اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، وہ لوگ ہیں کہ لعنت کرتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالی اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور بیان کیا حق بات کو، بس یہ لوگ ہیں کہ میں رجوع کروں گا ان پر۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب کو اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وإلہکم الہ واحد، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، رحمان ہے رحیم ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، بے شک زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں اور رات اور دنوں کے تبدیل ہونے میں اور کشتیاں جو چلتی ہیں سمندر میں اس چیز کے ساتھ جو چیز نفع دیتی ہے لوگوں کو۔ وما انزل اللہ من السماء مما فاحیا به الارض بعد موتها،
اور جو اللہ تبارک و تعالی نے اتارا آسمان سے بارش کو، زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے زمین میں ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح، اور چلائی ہوائیں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل جو لٹکا ہوا ہے زمین اور آسمان کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، ان تمام میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے بنا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ معبود، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسا کہ محبت کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ زیادہ سخت ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش کہ دیکھ لیتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، ان القوۃ للہ جمیعا، بے شک کہیں گے، بے شک وہ جان لیں گے پھر کہ تمام تر قوتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت سزا دینے والے ہیں۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، جب براءت کا اعلان کریں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی جاتی تھی ان لوگوں سے جو اتباع کرتے تھے، عذاب کو دیکھیں گے اور ایک دوسرے سے باہمی تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، کہیں گے وہ لوگ جو اتباع کیا کرتے تھے، کاش کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹایا جائے تو ہم ان سے برات کا اعلان کریں گے جیسا کہ انہوں نے آج ہم سے برات کا اعلان کیا۔ كذلك يريهم الله اعمالهم، اسی طرح دکھائیں گے ان کو اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال، حسرات علیہم، حسرت افسوس ہے ان پر، وما هم بخارجین من النار، اور نہیں ہوں گے وہ نکلنے والے آگ سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ رکوعات میں بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ بیان فرمایا تھا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر بھی ہوا تھا پہلے سپارے کے تقریباً اخیر میں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے ایک حکم کو بیان فرمایا کہ جو آدمی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ صفا اور مروہ کے ساتھ چکر بھی لگائے، اما ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی یاد کے اندر۔ ارشاد فرمایا کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ نہیں ہے کوئی حرج ان پر یہ کہ اس کا طواف کریں، کوئی حرج نہیں، مطلب کہ کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ یہ باعث ثواب عمل ہے۔ اور عمرے کے اندر تو یہ صفا مروہ کی جو صحیح ہے یہ واجب ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی صفا اور مروہ کی صحیح نہیں کرے گا تو اس کا واجب ادا نہیں ہوگا اور اس کا عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ حج کا معاملہ بھی اسی طرح سے جی۔ ارشاد فرمایا جو آدمی نیکی میں زیادتی کرے تو اللہ تبارک و تعالی قدردان ہے، جاننے والے ہیں، یعنی جو آدمی نفلی عبادات میں اضافہ کرے گا، نفلی عبادات میں زیادتی کرے گا، اب جیسے حج ہے یہ تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے اور اس وقت فرض ہوتا ہے جب آدمی نصاب کا مالک ہو۔ ایک مرتبہ فرضیت کے بعد جو آدمی جتنی مرتبہ حج کرنا چاہے وہ حج کر سکتا ہے، اس کو کوئی منع نہیں ہے۔ عمرہ فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ یہ نفلی عبادت ہے، جو آدمی جتنی کرنا چاہے اس پر بھی کوئی منع نہیں ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا ومن تطوع خیرا، کہ جو آدمی دل کھول کر نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور جاننے والے ہیں۔ تو حج اور عمرے زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے جی۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو اور وہ آدمی ایک مرتبہ حج کر لے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنا فرض ادا کر لیا، اور اگر وہ آدمی دوسرا حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے ہمارے اوپر قرض چھوڑ دیا، اور اگر وہ آدمی تیسرا حج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس آدمی کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو جو آدمی اپنی زندگی میں 3 حج کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ اور عمرے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمرے کثرت سے کیا کرو، جب تم عمرے کثرت سے کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں دنیا کے اندر اس کے 3 انعامات عطا فرمائیں گے۔
پہلا انعام یہ دیتے ہیں جو لوگ عمر کثرت سے کرتے ہیں، ان کو پہلا انعام یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے فقر کو دور کر دیتے ہیں، غربت ان سے دور چلی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو رزق اور مال کی کثرت اور فراوانی عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسرا انعام اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ دیتے ہیں کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، ان کا خاتمہ خیر پر ہوتا ہے۔ اور تیسرا انعام اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ دیتے ہیں کہ ان کے نامہ اعمال سے گناہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں، سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو جو آدمی بھی کثرت سے عمرے کرے اس کو اللہ تبارک و تعالی یہ تین انعام دیتے ہیں، رزق میں برکت ہو جاتی ہے، خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے، خاتمہ اچھا ہوتا ہے، اور تیسرا انعام یہ ملتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا جو آدمی نیکیوں میں زیادتی کرے، زیادہ نیکیاں کرے تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، یعنی اس کے نیکیوں کی قدر کریں گے، اس کو بدلہ اور جزا عطا فرمائیں گے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، یہاں سے کتمان علم کا مسئلہ بیان فرمایا۔ کتمان علم یعنی اپنے علم کو چھپا لینا۔ جو یہود و نصارہ میں سے اہل کتاب تھے وہ لوگوں سے علم کو چھپا لیتے تھے، یعنی لوگوں کو واضح بات اور حق بات نہیں بتاتے تھے، ان کو جھوٹی باتیں اور من گھڑت باتیں بتا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس طرح حق بات چھپاتے ہیں، اس طرح سے بہت سے علماء بھی ایسے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ حکومت کے دباؤ کی وجہ سے، کسی پریشر کی وجہ سے، کہیں سے مال کی لالچ کی وجہ سے وہ قرآن پاک کا فقہ کے صحیح مسائل بیان نہیں فرماتے بلکہ مسائل کو گول مول کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے، ایسے علماء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ ان لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی لعنت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی بھی ان کے اوپر لعنت ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور مسئلہ واضح طور پر بیان کر دی۔ یعنی کسی مفتی کے پاس کوئی لوگ گئے، انہوں نے پریشرائز کر کے غلط مسئلہ اس سے لکھوا لیا، اس نے غلط مسئلہ لکھ کے دے دیا، پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو اپنے عمل پہ ندامت ہوئی، اس نے توبہ کر لی اور آئندہ وہ عمل نہ کرنے کا اس نے ارادہ اور تہیہ کر لیا، اور پھر اس نے صحیح مسئلہ بھی لوگوں کو بتایا کہ پہلا مسئلہ میں نے غلط بتایا تھا، صحیح مسئلہ اس طرح سے ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں ان کے اوپر رجوع کروں گا، یعنی میں ان کی توبہ کو قبول کروں گا، اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے تو اولئک علیہم لعنت اللہ، ان لوگوں کے اوپر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام لوگوں کی بھی لعنت۔ تو جتنے بھی کفار، خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کرے کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر انسان کی ساری زندگی نیکیوں کے اندر گزرے اور اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا تو اس کے ساری زندگی کی نیکیاں کوئی کام نہیں دیں گی، اور اگر ساری زندگی غفلت میں گزری، خاتمہ اچھا ہو گیا تو پھر انشاءاللہ اس کے آنے والی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی۔ جی تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ آدمی جیسے زندگی گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ بھی ویسے کرتے ہیں۔ اگر زندگی غفلت میں گزری تو خاتمے کے وقت بھی غفلت ہوگی، اور اگر زندگی عبادات کے اندر گزری تو پھر خاتمہ بھی ایمان کے اوپر ہوگا، بہترین حالت کے اندر ہوگا۔ جی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے ان پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، تمام لوگوں کی بھی لعنت، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کہاں رہیں گے؟ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قید خانہ ہے، جو اللہ کے عذاب کی جگہ ہے، یعنی جہنم، وہ وہاں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب کو، یعنی ان کو مسلسل ان کے عذاب میں شدت کی جائے گی، عذاب زیادہ کیا جائے گا، عذاب میں خفت اور ہلکا پن نہیں آئے گا، ولا هم ینظرون، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ ان کو جہنم میں لے جاؤ، مثال کے طور کے اوپر 12 بجے یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو جہنم میں لے جاؤ، تو پھر جہنم میں لے جانے میں فرشتے دیر نہیں لگائیں گے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آج ابھی فیصلہ ہو گیا 12 بجے تو 12:15 12:30 یا 1 بجے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے نا، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ 12 بجے اعلان ہوگا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو، 12:01 کے اندر اندر وہ فرشتے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیں گے۔ جی ایسے ولا هم ینظرون، ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، رحمان ہے رحیم ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو بن مانگے دے، مانگنے کے بغیر دے، اور رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جو مانگنے کے بعد دے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم پیدا ہوئے تھے
تو ہم شعور نہیں رکھتے تھے، ہمیں عقل ہی نہیں تھا، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، ہمیں علم ہی نہیں تھا کہ ہمارے پاس آنکھیں ہونی چاہیے، زبان ہونی چاہیے، کان ہونے چاہیے، ناک ہونا چاہیے، دماغ ہونا چاہیے، ہاتھ ہونے چاہیے، اعضاء ہونے چاہیے، ہمیں نہیں تھا پتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے دیا، تو یہ رحمان ہے، بن مانگے دیتے ہیں۔ دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے دے دی ہیں، اور رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جو مانگنے کے بعد دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، بن مانگے بھی دیتے ہیں، رحیم ہے، مانگنے کے بعد بھی دیتے ہیں۔ جی ہر ایک کو چاہیے کہ ہر آدمی اپنا ہر سوال، اپنی ہر حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ اگر دنیا والوں سے مانگو گے اپنی حاجات تو ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو گے اوقات سے زیادہ دیں گے، وقت سے پہلے دیں گے، اور عزت بھی عطا فرمائیں گے۔ لوگوں سے مانگنے والے ذلیل ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عزت کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے در کا محتاج اور اپنے در کا بھکاری بنائے رکھے۔ جی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی کہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے اختلاف میں، تبدیلی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کیسے بہترین انداز میں پیدا کیا۔ اتنا بڑا آسمان ہے جو بغیر کسی ستون کے کھڑا ہوا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں سائنس نے اتنی ترقی کر لی، لیکن ایک 4 فٹ کی چھت بھی بغیر ستون اور بغیر سہارے کے کھڑی نہیں کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بغیر کسی ستون اور بغیر کسی سہارے کے کھڑا کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین بچھا دی۔ تو ارشاد فرمائے زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کی تبدیلی میں، یعنی کہ رات ہوتی ہے ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر دن ہوتا ہے ہر طرف روشنی چھا جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا رات اور دن کی تبدیلی میں، اور یہ جو کشتیاں جو سمندر کے اندر چلتی ہیں بہت سارا بوجھل سامان اٹھا کر چلتی ہیں، اور اتنا بوجھ ہونے کے باوجود بھی وہ دریا کے اندر، پانی کے اندر، سمندر کے اندر غرق نہیں ہوتی بلکہ وہ تیرتی رہتی ہیں۔ تو ان کو کس نے تھاما ہوا ہے، کس کے ہاتھ میں ان کا کنٹرول ہے؟ تو ارشاد فرمایا ان تمام چیزوں میں پھر آسمان سے جو بارش برستی ہے وہ مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے، بنجر زمین سے وہ سبزہ اگاتی ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اوپر ہر قسم کے جانور چلا دیے۔ کچھ جانور 2 ٹانگوں والے ہیں، کچھ 4 ٹانگوں والے ہیں، کچھ اڑنے والے ہیں، کچھ رینگنے والے ہیں، کوئی چلنے والے ہیں۔ یہ طرح طرح کے جانور اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے ہواؤں کو چلایا، کبھی مشرق سے مغرب کی طرف ہوا چلتی ہے، کبھی مغرب سے مشرق کی طرف ہوائیں چلتی ہیں، اور اسی طرح سے بادل جو لٹکے ہوئے زمین اور آسمان کے درمیان بغیر کسی سہارے اور بغیر کسی آسرے کے وہ ٹھہرے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لآیات لقوم یعقلون، ان تمام چیزوں میں عقل رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ تم عقل کے ذریعے غور تو کرو کہ یہ زمین و آسمان کیسے، کس نے تھامے ہوئے، ان کو تھامنے والا، ان کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ یہ سمندر کا نظام چلانے والا، زمین کا نظام چلانے والا، کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمام چیزوں کے اندر ہماری قدرت کی، ہماری وحدانیت کی بڑی نشانی ہے، لیکن اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو۔ ارشاد فرمایا لوگوں میں سے تو بعض ایسے بدبخت ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کچھ دوسرے معبود بنا لیے، اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے، اور پھر ان شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے۔ تو ہر آدمی نے اپنے اپنے معبود بنائے ہوئے، جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ بتوں سے محبت کرتے ہیں، جو آگ کی عبادت کرتے ہیں وہ آگ سے محبت کرتے ہیں، جو ستاروں سیاروں کی پوجا کرتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہر آدمی نے خود ساختہ معبود بنا لیے اور پھر ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں اشد حبا للہ، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت بہت شدید ہے، اللہ کی محبت میں وہ بہت حریص ہیں، بہت سخت ہیں۔ ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن یہ ظالم لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے پھر ان کو پتہ چلے گا کہ تمام تر قوتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ آج دنیا میں شیطان نے ان کو دھوکہ دے دیا کہ فلاں کے در پہ جا کے جھک جاؤ، وہ طاقتور، فلاں زوراور۔ دنیا میں تو وہ بہک گئے، لیکن قیامت کے دن ان کے سامنے بات واضح ہو جائے گی کہ تمام تر طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، ہر کوئی سختیوں میں مبتلا ہوگا، تو پھر جن کی دنیا کے اندر پوجا کی جاتی تھی وہ بیرات کا اعلان کریں گے ان سے جو پوجا کیا کرتے تھے، یعنی وہ جھوٹے معبود اپنے عبادت گزاروں سے برات کا اعلان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، ہم ان کو جانتے تک نہیں ہیں، جی ان کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے۔ تو پھر
ارشاد فرمایا وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم، یہ جو معبودان باطلہ کو پوجنے والے لوگ ہیں یہ حسرت کریں گے، یہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جاتا، ہم دنیا میں جا کر ان سے برات کا اعلان کرتے جیسے آج انہوں نے ہمیں پہچاننے سے ہم سے برات کا اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو ان کے اعمال دکھائیں گے اور پھر وہ اپنے اعمال کے اوپر حسرت کریں گے، پھر حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، کہ ان کو پکڑو، ان کو جکڑو اور ان کو جہنم میں ڈال دو، پھر وہ جہنم میں چلے جائیں گے، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وما ہم بخارجین من النار، وہ آگ سے نکل نہیں سکیں گے، آگ سے نکلنے کی وہ طاقت اور ہمت اور جرأت نہیں رکھتے ہوں گے۔ دعا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔